جماعت کرانے کا اہل کون ہے؟ اگر جماعت کے لیے دو لوگ موجود ہوں، ایک داڑھی والا جو کہ قراءت صحیح نہیں کر سکتا، دوسرا داڑھی منڈوانے والا جو قراءت اچھی کرتا ہے، اب ان دونوں میں سے کس کو امام بنایا جائے؟ نصر اللہ درویش راولپنڈی سے۔ بھائی اگر جو داڑھی والا ہے نا وہ واجب درجے کی بھی قراءت اگر کر سکتا ہے، اتنی کہ بس نماز ادا ہو جائے، یعنی موٹے موٹے حروف ادا کر سکتا ہو، ذال اور زا میں فرق کر سکتا ہو، سین اور ثا میں فرق کر سکتا ہو، تو اتنی واجب درجے کی قراءت اگر ادا کر سکتا ہے، بے شک زیادہ خوبصورت قراءت نہ کرے، بہت زیادہ تجوید کا ماہر نہ ہو، تو داڑھی والے ہی کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ فاسق آدمی کو اپنے اختیار سے امام بنانا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگرچہ فاسق کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن اپنے اختیار سے اس کو امام بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے داڑھی والے کو بنائیں جو ضروری درجے کی قراءت بھی کر سکتا ہو، بے شک وہ قل هو اللہ احد سے نماز پڑھا دے، انا اعطیناک الکوثر سے نماز پڑھا دے، لیکن اگر وہ واجب قراءت بھی ادا نہیں کر سکتا اور اتنا بھی نہیں کہ حروف میں فرق کر سکتا ہو، تو پھر بغیر داڑھی والے کو امام بنا دینا جو واجب قراءت ادا کر سکتا ہو، یہ پھر ایسی صورت میں بغیر داڑھی والے کو بنا دیں۔ داڑھی والے کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ وہ پھر فرض قراءت ہی ادا نہیں کر پا رہا ہے جو داڑھی والا ہے۔ قرض پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم؟ کیا قرض پر زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ پتہ ہی نہ ہو کہ قرض کب واپس ہوگا؟ اگر 20 سال بعد قرض واپس ہو تو کیا 20 سال کی اکٹھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ بھائی جب آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ کو ہر وقت اختیار ہے قرض لینے کا، اگرچہ آپ نے اس کو مہلت دی ہو کہ میں 10 سال بعد لوں گا، 1 سال بعد لوں گا، لیکن یہ شرط شریعت میں کالعدم ہے۔ میں نے کسی کو قرض دیا اور میں نے کہا کہ 1 سال بعد پیسے واپس لوں گا، تو یہ شرط شریعت میں کالعدم ہے۔ میں کل بھی واپس لے سکتا ہوں کیونکہ میری رقم ہے، جب چاہوں میں واپس لوں، تو آپ کو بھی اختیار ہے جب چاہیں آپ واپس لیں۔ تو اگر آپ کو یہ جب آپ نے پیسے دیے تھے آپ کو یہ امید ہے کہ میں جب مانگوں گا رقم واپس مل جائے گی، آج نہیں یا کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی یا 2 سال کے بعد مل جائے گی، بہرحال جس رقم کے واپس ملنے کی امید ہو، غالب گمان ہو، تو اس رقم پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر جس رقم پر کہ واپسی کی آپ کو امید ہی نہ ہو تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ واجب رہتی نہیں ہے۔ آپ کو امید نہیں تھی کہ یہ دے گا مجھے، لیکن اتفاق سے اس نے 20 سال کے بعد دے دی وہ رقم واپس، تو اب اس میں علماء کے دونوں قول ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی پڑے گی، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پچھلی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، تو احتیاط اسی میں ہے کہ پچھلے 20 سالوں کی زکوٰۃ بھی دے دیں۔ لیکن دوسرا قول بھی ہے اور وہ اس میں آسانی ہے کہ اگر نہ بھی دیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے؟ اس سے انکم ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے۔ محمد عرفان بنگال انڈیا سے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ صحیح ٹھکانے پہ جائے گی یا نہیں جائے گی، جس چیز کی مجھے تحقیق نہ ہو میں اس پہ کیسے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ حکومت کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جب بہت بڑا فنڈ آتا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ وہ حکومتی اہلکار کھا گئے، بہت بڑی رقم کھا گئے، کچھ غریبوں میں دے دی اور زیادہ تر کھا گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دی ہے، ہوا ہوگا یقیناً ماضی میں ایسا بھی۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوگا، تو آپ کو اگر اعتماد ہے تو آپ دے دیں۔ میں جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لوں میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ حکومت نے اس میں جو ہے نا اس کام کو فیئر رکھنے کے لیے اور واقعی مستحقین تک رقم پہنچے اور اس میں ذرا بھی دھاندلی نہ ہو، اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا نظام بنایا ہے، تو جب تک وہ مجھے علم نہیں ہوگا تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ تو جس کو اعتماد ہے وہ دے دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جس کو اعتماد نہیں ہے وہ خود دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود غریبوں تک پہنچائیں نا، جتنا انسان کو خود رقم پہنچانے میں اطمینان ہوتا ہے اتنا کسی اور کو دینے میں نہیں ہوتا۔ تو آپ یا تو اپنے علاقے کے جو صحیح عالم ہیں اگر جن پر اطمینان ہو، یاد رکھیں ہر داڑھی ٹوپی والا بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس قسم کے مواقع پہ نا، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ چندہ دیں گے تو وہ داڑھی رکھ کے یا چہرے پہ نور وور لگا کے، کریمیں لگا کے، یا ویسے ہی ماتھے پہ نشان لگا کے، یا ایسے صوفیوں والے لباس میں نا گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور چندے لے لے کے حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں لوگوں کے۔ اور اس لیے صرف کسی کی داڑھی نہیں دیکھنی، کسی کی صرف نماز نہیں دیکھنی، کسی کی صرف حلیہ نہیں دیکھنا، کسی کی صرف لفاظی نہیں دیکھنی کہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا فراڈ بہت ہے دنیا میں، لوگ کیش کراتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
کہ جب بھی کوئی ملک پہ ایسے حالات آتے ہیں، الحمدللہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو بعض لوگ بہت ناجائز کیش کراتے ہیں اور حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. تو ایسے پھینکے نہیں اپنی صدقات و خیرات کو. اگر آپ کو حکومت پہ اعتماد ہے تو آپ حکومت کو دیں، اور بہتر یہی ہے کہ خود جا کے سروے کریں یا کسی ایسے عالم پر جو آپ جس کو جانتے ہوں ذاتی طور پر، جن سے مالی لین دین آپ ذرا محلے میں کر کے دیکھیں، آپ ان سے جس پر اعتماد ہو، تو پھر آپ ان کے ذریعے غربا اور مساکین کو رقمیں پہنچائیں، ان کو راشن تقسیم کریں. الحمدللہ مساجد کے ائمہ، بہت سے مسجدوں کے امام حضرات یہ کام کر رہے ہیں. تو مسجدوں کے ذریعے کام کرانے میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کا مسجد سے بھی ایک رشتہ جڑ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو مسجد اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مسجد سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو مسجد سے صرف فتوی بازی نہیں ہو رہی، بلکہ جو ہے نا ہماری خیرخواہی کا بھی کام ہو رہا ہے. تو اس لیے اس موقع پر وہ علماء جو مساجد کے ائمہ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ لوگ ادھر ادھر جانے سے بچیں. اور ان کے روابط بھی ہوتے ہیں، ان کے لنک بھی ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنی راشن اور اپنی خوراک کو تقسیم کریں. سب سے بہتر تو خود سروے کریں، غریبوں کو خود تلاش کریں جا کے علاقوں میں، کیونکہ غریبوں میں بھی بڑے فراڈی ہو گئے ہیں آج کل. میں نے بتایا کہ جب کوئی اس طرح کی وبا پھیلتی ہے، جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، تو اس میں جہاں بہت سے فراڈی لوگ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یاد رکھیں بہت سے آرٹیفیشل غریب بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی سخاوت آج کل جوش مار رہی ہے، تو وہ چندے اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے گھر میں ایسے فاقے نہیں ہوتے، ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے اور گلی محلوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہائے ہائے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے. تو بڑی احتیاط کی بات ہے. لوگوں کی بڑی رقمیں نکلتی ہیں، اور ہماری قوم میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے خرچ کرنے کا، لیکن یہ سارا جذبہ ضائع ہو جاتا ہے مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور بغیر تحقیق کے خرچ کرنے کی وجہ سے. تو جو یعنی آپ کے ذریعے لوگوں تک رقم پہنچا رہا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا چھان پھٹک کر لیں، اور جو رقم لینے والے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیں. اس کے بعد آپ کو جہاں اچھا لگتا ہے، جہاں سمجھ میں آتا ہے، آپ وہاں دیں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.